الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں یہ بات پڑھی تھی کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جو بڑا پریشان کن تھا، اور اس خواب کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ اپنے درباریوں کو، مشیریوں کو، جو بھی جانکار لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ پریشان خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی موقع پر وہ قیدی جو رہا ہو گیا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر، جس کی رہائی کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی، اس نے کہا کہ مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے جو جیل میں بند ہے، جیل میں جانے کا میرا انتظام کیجئے، وہاں تک مجھے پہنچائیے، میں خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ حضرت یوسف کے پاس گیا، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی۔ وہ تعبیر لا کر جب بادشاہ مصر کو اس آدمی نے بتائی، ساقی نے، تو تعبیر اتنی بالکل فٹ تھی، چسپاں، کہ اس کے دل میں بھی بات بیٹھ گئی کہ ہاں اس کی تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر، منزلت، حیثیت، مرتبہ بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا، اور وہ حضرت یوسف کا گرویدہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا کہ میں یوسف کو دیکھوں۔ اس نے آرڈر جاری کیا کہ فوراً ان کو جیل سے باہر لایا جائے۔ تو آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں یہیں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ مصر نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ قرآن کہتا ہے فلما جاءہ الرسول، جب قاصد، رسول قاصد کو کہتے ہیں، پیغمبر کو کہتے ہیں، پیغام لے جانے والے، تو جب قاصد حضرت یوسف کے پاس پہنچا، حضرت یوسف تقریباً 10-12 سال جیل میں رہے، اور اتنی مدت گزارنے کے بعد اگر کسی کے پاس میسج آئے کہ آپ کو رہائی ملنے والی ہے، آپ جیل سے باہر جا سکتے ہیں، تو میرے اور آپ جیسا ہوتا نا، کچھ نہیں دیکھتا، فوراً پہلے جیل سے باہر نکلوں، باہر قدم رکھوں، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں جیل سے باہر نہیں آنے والا، پہلے میرے معاملے کی تحقیق کرو۔ ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ پہلے ان عورتوں سے تحقیق کر لیں جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں مجھے جیل میں جانا پڑا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی چال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ لیکن رب تو واقف ہے، میں جانتا ہوں، میں بے داغ ہوں، میرا دامن صاف ہے، میں الحمدللہ پاک باز ہوں، عفت و پاک دامنی والا ہوں، رب جانتا ہے۔ لیکن لوگوں کو بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی انسان کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پھیلائی جائے، کنفیوژن پھیلایا جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، غلط فہمی بے بنیاد ہو، لیکن اسے چاہیے کہ اس معاملے میں اچھی طرح سے تحقیق کرا لے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا دامن صاف ہو جائے۔ یہ نہ کہ اللہ جانتا میں بے گناہ ہوں، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، نہیں۔
اور اگر الزام سر پہ آ جائے تو کوشش کرے کہ اس الزام کی صفائی ہو جائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، یہ بھی کہا میرا رب تو بہتر جانتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی میری صفائی آنی چاہیے۔ اور ایسا آدمی جو خاص طور پر مقتدا ہو، پیشوا ہو، بڑا ہو، لوگ اس کو بڑا مانتے ہو، تو اس کو تو اس سلسلے میں اور بھی زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے تھے، پیغمبر بننے والے تھے، اور سماج کی اصلاح کا، سماج سدھار کا کام کرنے والے تھے، اور سماج سدھار کرنے والے کا دامن بالکل بے داغ ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی اجلی، صاف ستھری، بے داغ ہونی چاہیے۔ اور اگر اس داغ کو نہ دھلا جاتا اور آگے حضرت یوسف بغیر تحقیق کی جیل سے باہر آ جاتے اور لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے، برائیوں سے روکتے، تو کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا تھا، اچھا پاک دامنی کی طرف بلا رہے ہو، خود کا دامن تو دیکھو، خود پر تو الزام لگے پھرے ہیں اور اسی کی وجہ سے جیل جانا پڑا ہے۔ تو آگے چل کر کوئی ان کی طرف انگشت نمائی نہ کر سکے، ان کے دامن پر، اجلے دامن پر کوئی داغ نہ دکھا سکے سیرت، کردار، کریکٹر پر۔ اس وجہ سے حضرت یوسف جیل سے باہر نہیں آئے۔ کیا صبر، کیا حوصلہ، کیا برداشت، ثابت قدمی، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت یوسف کی اس ثابت قدمی اور بلند حوصلے کی تعریف کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو لبثت طول لبث یوسف لعجبت الداعی، جتنے سال یوسف جیل میں رہے ہیں، اگر مجھے جیل میں جانا پڑتا اور پھر میری رہائی کا فرمان آتا تو میں فوراً جیل سے باہر آ جاتا، داعی کی دعوت پر لبیک کہتا، فوراً جیل سے باہر آ جاتا۔ یوسف تھے، حالانکہ حضور علیہ السلام بھی بڑے حوصلے والے، برداشت والے تھے، لیکن حضرت یوسف کی اس خوبی کو بیان کر رہے ہیں، ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً جیل سے باہر آتا، بعد میں کسی تحقیق وحقیق کا مسئلہ ہوتا تو وہ کرتا۔ تو حضرت یوسف کا یہ حوصلہ تھا کہ جاؤ پہلے تحقیق کرو، ایسے میں باہر نہیں آنے والا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاہ مصر نے تحقیق کی، عورتوں کو بلایا، عورتوں میں اصل عورت جو مین کردار ادا کر رہی تھی وہ تو عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن اس کو اکیلے کو نہیں کہا کہ تو بتا، تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، سب عورتوں کو بلایا جو اس کی ہم نوا تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور سب سے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالنے شروع کی، یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ عزیز مصر کے دل میں یہ بات، بادشاہی مصر کے دل میں یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، یوسف بے داغ ہیں، اصل قصور ان کا ہے۔ تو کہا کہ جب تم پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، ڈورے ڈال رہی تھی، تمہارا کیا معاملہ ہے، صحیح بتاؤ۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، سب بیک زبان بول پڑی، ہم نے یوسف کے سلسلے میں کوئی برائی نہیں جانی، یوسف بے داغ ہیں، یوسف کا کردار اجلا ہے، یوسف کی سیرت بے داغ ہے، صاف ستھری ہے، وہ پاک دامن ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عورتوں نے جب یہ کہا تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تاریخ میں زلیخا آتا ہے وہ بول پڑی کہ بھائی اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا، حق واضح ہو گیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے ہی ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچا ہے، راست باز ہے، پاک باز ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کہاں وہ زبانیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، اور کہاں یہ حالت کہ اب حضرت یوسف کی دیانت داری اپنی خیانت، حضرت یوسف کی راست گوئی، سچائی اور اپنے جھوٹے ہونے کے بارے میں بتا رہی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں تحقیق کروا رہا ہوں نا، یہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے سامنے میری حیثیت واضح ہو جائے کہ میں پاک تھا یا میں مجرم تھا۔ ملک پر الزام اور تہمت جو لگائی جا رہی تھی اس میں وہ عورتیں صحیح تھی یا میں
درست تھا کہ میں اس الزام سے بری ہوں، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میرا مالک جان لے کہ میں نے اس کی غائبانے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا تھا، مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے عزتوں سے نوازا تھا، حالانکہ تو میں تو غلام بنا کر کوڑیوں میں بکا تھا۔ اس نے مجھے عزت دی، گھر میں رکھا، اور میں نے اس نے جو مجھ پر اعتماد کیا تھا اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اس کے غائبانے میں اس کی عزت پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو، فریب کو، چال کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جو کرپشن میں مبتلا ہوگا، جو خیانت میں مبتلا ہوگا، جو بددیانتی میں مبتلا ہوگا، جو اپنے کردار پر داغ لگائے گا، لوگوں سے کتنا ہی چھپائے، اللہ آخر کار اس کو ظاہر کر کے رہے گا، اور مکر و فریب کی قلی کھل کے رہے گی، صاف معاملہ لوگوں کے سامنے آئے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے، راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں الحمدللہ پاک، عفت و پاک دامنی والا ہوں، میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، میری سیرت اجلی ہے، چمکیلی ہے، صاف ستھری ہے، تو اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، گھمنڈ کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک باز، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز ظاہر مت کرو۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کے وسوسے ہی ڈالتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان جتنی زیادہ نفس کی خدمت کرتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں غور کرنے والوں نے غور کیا نا تو نفس کی 3 قسمیں بتائی۔ یہاں نفس امارہ ہے، اور ایک جگہ نفس لوامہ ہے، لا اقسم باللوامہ، اور تیسری جگہ اما پارا میں یا ایھا النفس المطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ بالسوء، انسان اپنے نفس کا ہی خیال رکھے گا، اپنے نفس کی خواہشات، نفس کے تقاضے ہی پورے کرے گا، نفس کو اچھا کھلائے گا، نفس کو اچھا پلائے گا، اچھے کپڑے پہنائے گا، یہ نفس کے تقاضے ہیں، ہر اچھی چیز اس کے لیے فراہم کرے گا، تو یہ نفس انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اور نفس کی خواہشات پر انسان کنٹرول کر لے تو اس کا یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب اگر کہیں چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی تو یہ ملامت کرتا ہے، نہیں ایسا مت کر، توبہ کر لے، باز آ جا، واپس ہو جا، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی مشق کر لیتا ہے انسان، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لی تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ گناہ سے انسان پھر اس طرح سے بچتا ہے جس طرح گندگی سے، نجاست سے، پیشاب سے، پائخانے سے بچتا ہے نا، اسی طرح گناہ سے دور رہتا ہے۔ اور اسی نفس کے لیے فرشتے کہیں گے روح قبض ہوتے ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، روح قبض ہوئی، اب اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، راضیۃ مرضیہ، خوش، تیری زندگی بھی بہترین اور پسندیدہ ہوگی، ادخلی فی جنتی، جنت میں اب داخل ہو جا اور میرے خاص بندوں میں تو شامل ہو جا۔ اللہ یہ نفس مطمئنہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، میں کوئی اپنی بڑائی، اپنی خوبی ظاہر نہیں کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں گناہ سے بچ گیا، جبکہ گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی، اور کوئی عام عورتیں نہیں تھی، معاشرے اور سماج میں بڑی حیثیت رکھنے والی، بڑا اسٹیٹس رکھنے والی، اور اپنے گھر میں کنٹرول رکھنے والی عورتیں گناہ کی دعوت دی رہی تھی، اور میں بچ گیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، الا ما رحم ربی، میرا رب کا کرم ہے، فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، میں بچ گیا، اس نے بچا لیا۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ اگر آپ گناہ سے بچ گئے ہیں اور کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا ہے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ آپ کسی گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، رب کی مہربانی، رب کا فضل، اور رب کی یہ مہربانی ہٹ جائے
رب کی توفیق گناہ سے بچنے کی ہٹ جائے تو آپ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کتنے سارے پاک باز پاک دامن جن کا کیریکٹر اچھا تھا، اچانک اللہ کی توفیق ہٹی، اللہ کی مہربانی ہٹی، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ پوری زندگی میں جو اچھا کردار رکھتے تھے ان پر داغ لگ گیا۔ رب کا فضل جب ہٹتا ہے تو اس لیے کوئی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کو تو برا سمجھنا چاہیے، گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ میرے رب کی رحم ہے، میرے رب کی رحمت ہے، فضل ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، کیونکہ میرا رب بخشنے والا ہے اور میرا رب رحم کرنے والا ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی کرا دی، لوگوں کے سامنے بات آ گئی کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں، اور بادشاہ مصر کے دل میں حضرت یوسف کا وقار، عزت اور بڑھ گئی کہ ایک تو 12 سال تقریباً 10 یا 12 سال جیل میں رہے، اور اس کے بعد رہائی کا فیصلہ آیا تو فوراً نہیں نکلے، میرے بارے میں تحقیق کرو اور میری بے گناہی ثابت کرو تب میں باہر آؤں گا۔ اس سے بادشاہ مصر کے دل میں عزت بیٹھ گئی کہ واقعی آدمی پکا ہے، اور پھر کہا کہ نہیں، ان کو اب لے آؤ۔ قرآن اور حدیث میں اس لیے تاریخ کی روایات میں کتابوں میں آتا ہے کہ فوراً قاصد گیا، کیونکہ بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، اپنا پرائیویٹ آدمی بنا لوں گا، پی اے خاص، کیونکہ اس جیسا پاک باز، با اخلاق، با کردار، انسانوں کا خیر خواہ، ہمدرد، ان کا اچھا چاہنے والا، کیونکہ اس سے تو صرف تعبیر پوچھی گئی تھی کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، خواب کی تعبیر بتا دیتے، لیکن حضرت یوسف نے انسانوں کی خیر خواہی میں یہ بھی بتا دیا کہ 7 سال قحط کے زبردست اکال کے پڑنے والے ہیں اور بہت زبردست پریشانی کا سامنا ہوگا، فوڈس کرائسس ہوگا، بحران پیدا ہو جائے گا کھانے پینے کی چیزوں کا، تو اس کے لیے میں یہ ترکیب بتاتا ہوں، یہ کرنا ہے۔ اس سے حضرت یوسف کی خیر خواہی سامنے آئی کہ انسانوں کے بارے میں اچھا بھلا چاہنے والا اور جذبہ رکھنے والا ہے، اس لیے کہا کہ جاؤ قیدیوں کا لباس اترواؤ اور شاہی لباس، شاہی خلعت جو ہوتی ہے خاص لباس، وہ ان کو پہناؤ اور پورے جلوس کے ساتھ ان کو لے آؤ۔ لے آیا گیا بادشاہ کے دربار میں، اور حضرت یوسف سے پھر دوبارہ کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر، میرے خواب کی تعبیر میں آپ کی زبان سے براہ راست ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے پھر بتایا تو اور زیادہ متاثر ہوا، اب تک تو دوسروں کے انڈائریکٹ سنی تھی، اب حضرت یوسف سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور ملک چلانا ہے کس طرح ہے، اور آئندہ ہم کس طرح حالات پیش آنے ہیں، ان سے کس طرح نمٹنا ہے، پوری گفتگو ہوئی۔ تو آدمی کہتے ہیں نا کہ آدمی زبان سے پہچانا جاتا ہے، جب تک انسان خاموش ہے پتہ نہیں چلے گا کہ کیسا ہے، اور جب بولے گا تو پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہے، انسان کا جوہر اس کی زبان کے نیچے۔ حضرت یوسف سے بہت متاثر ہوا، فلما کلمہ، بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے بات کی تو اللہ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج سے تم ہمارے یہاں بڑے قدر والے، بڑی حیثیت والے اور امانت دار، تمہارا وقار اور بڑھ گیا ہماری نگاہوں میں، اور تمہیں عزت مل گئی ہے، اور تمہیں ہم اپنا خاص بناتے ہیں، میرے مصاحبوں میں، مشیروں میں، وزیروں میں، منتریوں میں، اور میری جو بھی کیبنٹ منتری کہیے آج کے لحاظ سے، اس میں کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں لگ رہا جو آپ جیسا علم والا ہو، گیان والا ہو، جانکاری رکھنے والا ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دیانت دار ہو۔ ملک کا جو خزانہ ہے جس کو اسٹور کرنا ہے 7 سال کے لیے، کس طرح اسٹور کرنا ہے، اور کرپشن سے کس طرح بچانا ہے اس کو، اور پھر آگے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی باشندہ بھوکا نہ رہ پائے، جانور کوئی مرنے نہ پائے، مزید یہ کہ آس پاس کے لوگ جو قحط کا شکار ہوں گے وہ جب آئیں تو ان کو بھی غلہ دے دیا جائے، اناج دے دیا جائے، اس میں کچھ قیمت لے لی جائے تاکہ ہمارا خزانہ بھی بڑھتا رہے، خزانہ خالی نہ ہو۔ اس سلسلے میں تم سے بہتر تو میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس لیے اب تم رائے دو، مشورہ دو، میں کیا کروں۔ یہ جو خزانہ تقسیم کرنا ہے، جمع کرنا ہے، لوگوں میں بانٹنا ہے، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ذمہ دار کون بنے، تم رائے دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا اور یہ غلے کے اسٹور کرنے کی جو ذمہ داری ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ میرے حوالے کر دو۔ عام جو منصب ہیں، عہدے ہیں، اسلامی سوچ، اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے مانگنا نہیں چاہیے، طلب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عہدہ مجھے دے دو، سرپنچ بنا دو، فلاں بنا دو، فلاں بنا دو، ایم ایل اے، ایم پی۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی آدمی آتا تھا نا، روایات میں بہت ہی کہ مجھے فلاں جگہ کا ذمہ دار بنا دیجئے، زکوٰۃ وصول، زکوٰۃ فنڈ کرنے، زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے اس کا مجھے چنگی ناکے کا ذمہ دار بنا دیجئے، فلاں فلاں۔ حضور ڈانٹ دیتے تھے کہ مانگنے والوں کو ہم عہدہ کچھ نہیں دیتے، اس لیے کہ جو آدمی طلب کر کے عہدہ لے گا، حاصل کرے گا، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اور حمایت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اور بغیر مانگے آ جائے، لوگ اس کو بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، اس کو حوالہ کر دیں، تو پھر اللہ کی مدد اور حمایت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے بنا دیجئے؟ تو علماء کرام نے یہاں لکھا کہ آدمی جب یہ محسوس کرے کہ جو یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ اس عہدے اور منصب کو صحیح طریقے سے کوئی اور دوسرا سنبھال نہیں سکتا ہے، اللہ نے مجھ میں صلاحیت دی ہے، ایبلٹی دی ہے، مجھے علم دیا ہے، جانکاری دی ہے، تجربہ بھی ہے میرے پاس دوسروں سے زیادہ، اور میں اس عہدے کو اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور دوسرے کے ہاتھ چلا گیا تو کرپشن بڑھ جائے گا، بدعنوانی بڑھ جائے گی، فساد و بگاڑ بڑھ جائے گا، اور خزانہ جو ہے نا بدحالی کا شکار ہو جائے گا، ملک بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ تو پھر ایسے موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وجہ سے کیا۔ دوسری بات کہ جب کوئی بھی ایسا موقع پیدا ہو جاتا ہے جہاں انسان کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی کہ بھائی مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، مجھ میں یہ صفات ہیں، میرے پاس یہ ڈگریاں ہیں، اور میری یہ جانکاری ہے، میرا یہ تجربہ ہے، بعض مرتبہ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں انسان تعارف کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر اپنی خوبیاں بتا سکتا ہے، گھمنڈ، فخر، تکبر کے طور پر نہیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنی خوبیاں بتائی کہ میں یہ کام سنبھال سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے دو چیزوں سے نوازا ہے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی دیانت دار ہوں، کرپشن نہیں کروں گا اور نہ کرنے دوں گا، ایک یہ چیز۔ دوسرا علیم، جانکار بھی ہوں، غلے کو کس طرح جمع کرنا ہے، کس طرح بچا کے رکھنا ہے، کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو راشن تقسیم کا جو آج کل یہ ہر جگہ چل رہا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ راشن تقسیم ہوتا ہے، یہ جو نظام ہے یہ حضرت یوسف کا جاری کیا ہوا ہے، اس کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ 7 سال زبردست بھینکر قحط پڑا تھا، اکال پڑا تھا، اس میں اپنے ملک مصر کو بچا کے لے کے گئے اور آس پاس والوں کے بھی کام آ گئے۔ تو یہ راشننگ کا جو نظام ہے یہ حضرت یوسف کا جاری کیا ہوا ہے اور ان کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، جانکار تو ہے، ڈگریاں تو ہیں، اور اس کے پاس علم ہے، لیکن دیانت داری نہیں ہے، تو وہ کرپشن میں مبتلا ہو جائے گا، اپنا خزانہ جمع کرے گا، اپنے لوگوں کو دے گا، دوسرے حقدار لوگوں کو محروم رکھے گا، کیونکہ دیانت داری نہیں ہے۔ دیانت داری تو ہے، تقوی شعار، پرہیزگار، اللہ والا، خدا ترس، سب کچھ ہے، لیکن عہدہ سنبھالنے کی جانکاری، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، اس عہدے کو کس طرح سنبھالا جائے، اس کا کام کس طرح کیا جائے گا، یہ چیز نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر نہیں عہدہ سنبھال پائے گا۔ عہدہ سنبھالنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اس عہدے کو کس طرح سنبھالنا ہے اور اس سے کام کیسے لینا ہے، اور دوسرا دیانت داری۔ علماء نے عجیب بات لکھی، ہندوستان کے بیک گراؤنڈ میں، یہاں کے پس منظر میں آج ہم مسلمانوں کی حالت اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کی تھی، ظلم، ناانصافی، ہمارے نوجوان جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جو حالات حضرت یوسف پر آئے تھے نا، مسلم امت کے ساتھ یہاں پیش آ رہے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اگر مسلم نوجوان، مسلم افراد یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، حفیظ علیم، پڑھیں، ہمارا نوجوان نہیں پڑھ رہا ہے، آج دیکھیے کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، رمضان میں دیکھیے، عام حالات میں دیکھیے، جتنا وقت ہماری قوم کے بچے ضائع کرتے ہیں کسی اور قوم کے بچے ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے محلوں کو دیکھ لیجئے، گلیوں میں، ابھی رات میں دیکھ لیجئے،
اور دوسروں کے محلوں میں جائیے تو پتہ چلے گا، صاف نظر آئے گا پڑھائی کی طرف، ایجوکیشن کی طرف ہمارے بچوں کی توجہ نہیں۔ علم کہاں سے آئے گا؟ یہ خوبی کہاں سے آئے گی؟ خوبی نہیں آئے گی، یہ اپنے اندر خوبی پیدا نہیں کریں گے، پھر روتے رہیں گے ہمیں نوکریاں نہیں ملتی۔ نوکریاں کیسے ملے گی؟ یہ تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ آپ کمپٹیشن میں دیکھیے، پڑھیے، محنت کیجئے، اور ناانصافی وہاں ہوگی جہاں 1-2 نمبر کا فرق ہوگا۔ آپ اتنا محنت کیجئے کہ بڑا فاصلہ پیدا کر دیجئے، پھر دیکھیے کیسے نوکریاں نہیں ملتی ہے۔ علم ہے ہی نہیں، علم کے بارے میں آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، حفیظ دیانتداری۔ مسلم امت کا ہر فرد، ہر نوجوان، ہر بچہ بچی، ہر مرد اور عورت یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے تو اس ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام تمام تر حالات گزرنے کے باوجود 2 خوبیاں ان کے اندر تھی، ان 2 خوبیوں نے ان کو تمام حالات سے نکال دیا اور تخت و تاج کا بادشاہ بنا دیا، مالک بنا دیا، مصر کے تخت پر بٹھا دیا ان 2 خوبیوں نے۔ ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ اس ملک میں کرپشن کتنا ہے سب جانتے ہیں، اور اس ملک میں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ملک کو ان حالات سے نکال سکیں، تو وہ مسلم امت کے افراد ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر حالات کا رونا روتے رہیں گے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ 2 خوبیاں پیدا کر لیں، امت مسلمہ ان حالات سے نکل جائے گی۔ یہ قرآن سورہ یوسف کی روشنی میں ہمارے سامنے درس اور پیغام رکھ رہا ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں طاقت، قوت، اقتدار، حیثیت عطا کی، وقار عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کی زندگی میں، یہ جو مصر میں آئے ہیں کنعان کے رہنے والے تھے، مصر کی زندگی میں 2 بڑے انقلاب آئے، 2 اہم موڑ، اور دونوں اہم موڑ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہماری قدرت کا کمال ہے، ہماری حکمت ہے، اور ہماری حکمت کے معجزے حیران کر دینے والی چیز ہے۔ کنویں سے نکلوایا اور ایک قافلے والوں نے نکال کر غلام بنا کر بھیج دیا۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت، لیکن اللہ کا کمال دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، حکمت دیکھیے کہ غلام پہنچ گیا عزیز مصر کے گھر میں، اس کے محل میں، اور عزیز مصر کے دل میں جگہ پا لی، اور عزیز مصر نے گھر والی سے کہہ دیا، مکان مالکن سے کہہ دیا، اس کو عام غلام مت سمجھنا، اس کو ہمارے گھر کا ایک فرد سمجھنا، گھر کی چیزوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یہی الفاظ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یہ یوسف کو دیا ہے۔ اور دوسرا موقع مصر کی زندگی میں یہ آ رہا ہے جب جیل کی کال کوٹھڑی سے، تنگ و تاریک زندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے، اور پورے مصر کا، وہاں تو ایک گھر کا محل کا بنا دیا تھا مالک و مختار، پورے مصر کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اور وہ سرگزشت ان کی جو گزری ہے ان پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ پھر فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں طاقت، قوت، اقتدار عطا کیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، مصر کہاں جیل کی کال کوٹھڑی، کہاں کنویں کی کال کوٹھڑی، کہاں ایک خاندان، ایک محل کے اندر، اور کہاں مصر میں جہاں چاہیں رہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہمارا فضل ہے، ہماری رحمت ہے، جسے چاہیں ہم نواز دیں۔ یا اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنے پہ آتے ہیں نا تو ہر چیز کو اس طرح کر دیتی ہے، ہر چیز ان کی طرف کھنچتی ہے۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو ہم عوام کہتے ہیں نا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو اس طرح چھپڑ پھاڑ کے دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کنویں سے نکالے جائیں گے، جیل سے نکالے جائیں گے؟ کس طرح اللہ نے راستے نکال دیے اور مصر کا تخت تاج کا مالک بنا دیا۔ اللہ نے کیا بہترین بات بیان فرمائی ہے، یوسف کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے۔ لا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکوکاروں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، تقوی اپنانے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو، ہماری فرما برداری کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے نیکی کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ نیکی کا بیج آپ نے ڈال دیا نا، نیک کام کر دیا نا، اس کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ درخت بن کے نکلتا ہے اور پھلدار بنتا ہے، اور اللہ اس کا بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔
یوسف کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں تو نوازیں گے، اس لیے آگے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازیں گے، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، آخرت میں ضرور ملے گا، اور دنیا میں دیتے ہیں نا تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اجر و ثواب والا، بدلہ دیتے تو اس کا ایک پہلو اجر و ثواب والا ہے، تم نے نیکی کا راستہ اپنایا اللہ نے تمہیں نوازا، اس کا دوسرا پہلو اختبار اور آزمائش کا بھی ہوتا ہے، اس بندے کو آزمائشوں سے گزارا ہے، اب ہم نوازتے ہیں، اب ہم نعمتیں دیتے ہیں، اب ہم رحمتوں سے نوازتے ہیں، اب دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں، اب اقتدار دیتے ہیں، اب عہدہ دیتے ہیں، سماج میں مقام دیتے ہیں، آزماتے ہیں کہ اس عہدے کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ آزمائش والا بھی پہلو ہے کہ امتحان میں کامیاب اترتا ہے، پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا دنیا کا میں ادر بدلہ مل جائے نیکی کا ٹھیک ہے، ادر بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا اجر سب سے لیے بہتر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس میں آزمائش کا پہلو نہیں ہوتا ہے، وہاں انعام ہے، اکرام ہے اور اجر و ثواب کا پہلو ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیغام جو ہے، یہ جو درس ہے، اس کو اپنانے کی، اپنی زندگی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔